بشراکم بشراکم شہر الصوم طور پر ڈیبیٹ پیش کریں گے انس ان کے رفقا تشریف لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، آج کے شو حقیقت اور پروپیگنڈا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم دو اہم شخصیتوں سے ملنے والے ہیں، ان میں ایک مولانا صاحب ہیں اور ایک دوسرے حضرت ہیں۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ اسلام کے متعلق کافی جانکاری رکھنے والے ہیں اور ان کو اسلام کے متعلق کافی ریسرچ ہے، اور دوسرے حضرت ہیں جو سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر اسلام سے متنفر ہو گئے ہیں، جن کے دل میں کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ اس بنا پر وہ مولانا صاحب سے کچھ سوالات کریں گے اور مولانا صاحب ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام انکر صاحب۔ مولانا صاحب، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمارے اس شو میں تشریف لائے۔ جی انکر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو آپ کے شو میں بلایا۔ اب اس کے بعد ہم دوسرے حضرت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں۔ ویلکم۔ جی ویلکم۔ آپ سے بھی مل کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہماری دعوت کو سویکار کیا۔ جی ہم بھی آپ کا سمان کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو اس ڈیبیٹ میں بلایا۔ حضرت، ان سے کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے میری ملاقات کی اور لیکن مولانا صاحب کی ملاقات نہیں کی؟ جی ہاں، ایسے یہ اس لیے کہ میں جہادی ذہنیت رکھنے والوں کی ملاقات نہیں کرتا۔ یہ جہادی ذہنیت رکھنے والے، یہ داڑھی ٹوپی والے سارے جہادی ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے کہ حضرت نے آپ کو جہادی بولا؟ جی حضرت، آپ نے میری ملاقات نہیں کی لیکن پھر بھی میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ جی میں بھی آپ کا سمان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسلام کو لے کر جو آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں ان کی بہترین طریقے سے وضاحت کر کے آپ کے ذہن کو صاف کروں اور ان تمام پروپیگنڈوں کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کروں۔ حضرت نے مجھے جہادی کہا اور ہر داڑھی ٹوپی والا یہی ذہنیت رکھتا ہے، اس کی میں کچھ تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت، لفظ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں جہاد زبر کے ساتھ معنی ہے طاقت کے، اور عربی زبان میں جہود پیش کے ساتھ معنی ہے مشقت کے۔ تو اب لفظ جہاد کا مطلب ہوا اسلام کی اشاعت و حفاظت کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنا اور اس راہ میں جو بھی مصیبتیں آئیں انہیں برداشت کرنا۔ گویا جہاد کا مقصد حفاظت دین اور اشاعت دین ہے، اور اس کے مختلف ذرائع ہیں۔ زبان و بیان بھی جہاد کا ایک ذریعہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنے کو سب سے افضل جہاد قرار دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اسی طرح قلم اور دوسرے ذرائع ابلاغ بھی جہاد کا مؤثر ذریعہ ہے، اور آخری مکمل صورت جہاد بھی سیف ہے، لیکن جس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ تفصیلات ہیں۔ ایسا نہیں کہ مسلمان کی نظر جس غیر مسلم پر پڑ جائے اس کا کام تمام کر دے، یہ جہاد نہیں، یہ تو فساد ہے۔ افسوس کہ مغرب اور اب پوری دنیا نے اس جہاد کے وسیع مفہوم کو صرف قتال میں محدود کر دیا اور اسلام کی ایسی تصویر کھینچی گویا رواداری، تحمل، قوت برداشت اور دیگر اہل مذہب کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ یہ لفظ جہاد کی نہایت ہی غلط اور خلاف واقعہ توضیح ہے۔ دراصل جہاد اور دہشت گردی کو ایک ساتھ ملا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ جہاد کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی۔ وہ دہشت گردی کے لیے عربی میں لفظ ارہاب آتا ہے۔ اسی لیے ملک کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان دی ہم ان کو مجاہدین آزادی کہتے ہیں۔ حضرت آپ بتلائیں، کیا آپ کرانتیکاری کو دہشت گرد کہو گے؟ جی نہیں مولانا صاحب، پھر جو اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، تو ان میں بہت لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، معصوم بچے مارے گئے، تو ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان پر کسی کی نظر نہیں جاتی ہے۔ مولانا صاحب، جیسا کہ ابھی سر نے بولا کہ اسلام میں جو جنگ ہوئی ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی حضرت، بہت خوب آپ نے اس عنوان کو بھی چھیڑا۔ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب گزرا ہے جس نے جنگ کو بالکل ممنوع قرار دیا ہو؟ جی نہیں، ایسا تو کوئی مذہب نہیں گزرا۔
میں خود ہی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. یہود کیا جنگ کا بہت ہی بہیمانہ تصور ملتا ہے. اس کے لیے آپ بائبل دیکھو. عیسائیوں کا خیال ہے کہ ان کا مذہب جنگ و جدال کا مذہب نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عیسائی اقوام ہی پوری دنیا میں تباہ کاری، ہلاکت خیزی کے ذمہ دار ہیں. اب آئیں ہندو مذہب کی طرف، جن کا دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب اہنسا اور عدم تشدد کا مذہب ہے، جبکہ ہندو مذہب کی تاریخ جنگوں سے بھری ہوئی ہے. رامائن، شری رام جی کے حالات، راون کی بھیانک جنگ کی کہانی، گیتا جس کو بڑی مقدس کتاب مانا جاتا ہے، وہ تمام تر کورو اور پانڈو کی داستان جنگ ہے. ہندو مذہب میں ایک عقیدہ ہے آواگون، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے. اسی کے پیش نظر شری کرشن جی ارجن سے کہتے ہیں، روح کے لیے جسم کی حیثیت کپڑے کی ہے، گویا قتل انسانی پرانا کپڑا پھاڑ کر نیا کپڑا پہنانے کا نام ہے. یہ دنیا میں موجود بڑے مذاہب کی بات ہوئی. اب اسلام کی تعلیمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو اسلام نے کن کن شرطوں کے ساتھ اور کیا کیا آداب کے ساتھ جہاد کو مشروع کیا ہے وہ بھی دیکھیں. حضرت، سب سے پہلے ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو یہ حکم ہو کہ وہ کسی غیر مسلم کو جہاں بھی دیکھے مار ڈالے، بلکہ قرآن و حدیث کے ارشادات کی روشنی میں غیر مسلم کے 3 طبقات ہیں: ذمی، حربی اور معاہد. مولانا یہ ذمی عربی کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. جی حضرت، میں آپ کو ذمی حربی بھی بتاتا ہوں. ذمی یعنی وہ مسلمان کے ساتھ مسلم ملک میں رہنے والا غیر مسلم جس کے سارے حقوق مسلمانوں کے حقوق کی طرح ہوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر لازم ہو اور اسی کے ذمے ہو، اسی لیے اس کو ذمی کہتے ہیں. معاہد یعنی وہ غیر مسلم جس کے ملک اور مسلمانوں کے ملک کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو، اس کا بھی ذمے والا ہی حکم ہے. حربی یعنی وہ غیر مسلم ملک کا باشندہ جس کے ملک اور مسلمانوں کے ملک کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو اور یہ ملک مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے تو ان کے لیے جہاد کا حکم ہے، وہ بھی مطلق نہیں بلکہ آداب کی رعایت کے ساتھ ہے. مثلا کسی مذہبی عبادت گاہ کے متعلقین کو قتل نہ کیا جائے گا، اسی طرح بوڑھوں بچوں کو جنگ کے درمیان نشانہ نہ بنایا جائے گا، اسی طرح مقتولین کا مسئلہ نہ کیا جائے گا. مولانا مسئلہ کی ڈیٹیل بتانا چاہیں گے؟ جی حضرت، میں آپ کو مسئلہ کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں. مسئلہ کہتے ہیں ہاتھ، پاؤں، کان، ناک کو کاٹنے کو، یعنی انسانی شکل کے بگاڑنے کو. اسی طرح کسی کو باندھ کر نشانہ نہ بنایا جائے گا، کسی کو جلا کر ہلاک نہ کیا جائے گا، کیونکہ سوائے خدا کی آگ میں جلانے کا حق کسی کو نہیں. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام میں بلا شدید ضرورت کے آتشی اور نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال درست نہیں. فوجیوں کو چلنے پھرنے کے آداب سکھائے، شور و ہنگامے سے منع فرمایا. اب ایک طرف یہ آداب جنگ ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو عالم انسانیت کا لمبردار کہنے والے ملکوں کا حال دیکھ لو. اسرائیل جو خود جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کرتا ہے. اسی طرح امریکہ جو خود جنگی اصول بناتا ہے، یہ تو ان جنگ کے موقع پر دشمنوں کے ساتھ برتنے کے احکام و آداب ہیں. اور اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو تو اس وقت بھی نہایت فراخ دلی کی تعلیم دی گئی ہے. اس کی بہت بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم کو ملتی ہے. فتح مکہ کے وقت جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے انتقام کے عام معافی کا اعلان فرمایا. حالانکہ مکہ والوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا. آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے سب کو معاف فرما دیا، بلکہ سرداران قریش کو اعزاز و اکرام سے نوازا اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. بدر کے قیدیوں کا حال دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام خود بھوکا رہ کر قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. حنین کے موقع پر 6000 گرفتار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رہا فرما دیا. دوسری طرف آج کی ترقی یافتہ حکومت کا حال دیکھ لو. حضرت اس عنوان پر ابھی بھی بہت کچھ تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی کافی ہوگی. لیکن مولانا صاحب اس میں تعداد بھی تو دیکھیے، نہ جانے کتنی سنکھیا ماری گئی، لوگ بے گھر ہوئے، لوگ موت کے گھاٹ اتارے گا، ان تعداد پہ بھی تو نظر ڈالنا چاہیے. جی حضرت، ایسا نہیں، میں آپ کو ان کی کل تعداد بھی بتاتا ہوں. اسلامی تاریخ میں جن کی جانے گی ان کی میں کل تعداد بتاتا ہوں آپ کو، تو سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل غزوات و سرائے کی تعداد 82 ہے، جن میں مسلمان شہداء کی تعداد 259 ہے، غیر مسلم مہلکین کی تعداد 759 ہے. اس طرح کل جانے 1018 ہوئیں، اور اگر ہم اس کو ہر جنگ پہ تقسیم کریں تو اوسط 11 یا 12 نکلتا ہے. یعنی ایک جنگ میں صرف 11 یا 12 جانے گئی. اور دوسری طرف دنیا کے مختلف موقعوں پر جو ہلاکتیں آئیں ان کی تفصیل سنیے اور تقابل کیجیے. ہندو تاریخ کے مطابق صرف مہابھارت کی جنگ میں لاکھوں لوگ کام آئے. عیسائی دنیا میں کلیسائی نظام کے زمانے عروج میں
عدالتوں کے حکم پر قتل کیے جانے والوں کی تعداد 1,20,00,000 بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح پہلی جنگ عظیم کے مہلکین کی تعداد قریباً 74 لاکھ کے قریب پہنچتی ہے۔ اتنی تفصیل کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں یہ صفائی ضرور ہو گئی ہوگی کہ اصل دہشت گرد کون ہے، اور اسلام کے تصور جہاد کی حقیقت کیا ہے، اور اسلامی شناخت رکھنے والوں کو دہشت گردی سے جوڑنا کہاں تک صحیح ہے۔ دراصل یہ میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی کرم فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں حقیقت سے لوگوں کو آشنا کریں۔ مولانا صاحب، میں نے سنا ہے کہ آج آپ کے یہاں قرآن کے بارے میں کوئی پروگرام رکھا گیا ہے، اچھا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں قرآن میں جو 24 آیتیں آئی ہیں جن میں غیر مسلمین کو قتل کرنے، ان کو دشمن بتانے اور ان سے دوستی نہ کرنے کا جو سخت حکم دیا گیا ہے، اس کو آپ کہاں تک صحیح سمجھتے ہیں یا کس طرح ثابت کریں گے؟ مولانا صاحب، جیسا کہ بھی حضرت نے بولا کہ قرآن میں غیر مسلمین کو دوست نہ بنانا اور ان کو قتل کرنا اور ان کو دشمن بتایا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی حضرت، آج بالکل ہمارے یہاں پروگرام ہے جس میں بچوں نے پورے قرآن کو حفظ کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو پہلے تو میں آپ کو ہندوستان میں حقیقت پسند ہندو علماء نے قرآن کو کس نظر سے دیکھا ہے یہ بتلانا چاہتا ہوں۔ گاندھی جی اور وینوبا بھاوے یہ دونوں مذہبی شخصیت کے حامل تھے۔ گاندھی جی قرآن سے بہت متاثر تھے، جس کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ یہی حال وینوبا بھاوے کا ہے، بلکہ انہوں نے قرآن کی منتخب آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی روح القرآن کے نام سے مرتب کی ہے۔ اسی طرح ایک بڑا نام طباعت میں منشی نول کشور جی کا ہے، وہ صحت کے مکمل اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو طبع کیا کرتے تھے، اور طباعت کے لیے جو تختیاں تیار ہوتی تھی ان کو احتراماً دوسری تختیوں سے اوپر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہندو علماء اور مذہبی پیشواؤں نے قرآن کی حقانیت کو قبول کیا ہے اور دیگر زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ دراصل آپ نے جن 24 آیتوں کا ذکر کیا ہے ان کو ان کے آیت کے مضامین سے کاٹ کر اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے غلط طور پر پیش کیا گیا ہے، اور سادہ لو انسان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ جی مولانا صاحب، وہ قرآن میں غیر مسلمین کے لیے کافر شبد کا استعمال کیا گیا ہے، کیا اس میں ان کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا، ان کی بے عزتی کرنا نہیں ہوگا؟ مولانا صاحب، جیسا کہ بھی حضرت نے بولا کہ قرآن میں لفظ کافر غیر مسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیا ان میں ان کی توہین نہیں ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی حضرت، بہت اچھا سوال کیا، یہ آج کل بہت زیادہ چرچے کا باعث ہے۔ جواب سننے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کون سی زبان میں نازل ہوا؟ جی عربی بھاشا میں نازل ہوا۔ پھر اس وقت جن کو کافر کہا گیا ان کو عربی زبان سے خوب واقفیت ہوگی، لیکن انہوں نے اس میں اپنی توہین نہیں سمجھی، بلکہ قرآن نے خود ان کی بات کو نقل فرمائی ہے، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، یعنی وہ خود اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں۔ دراصل کفر کے معنی انکار کے ہیں، اور جو لوگ مذہب اسلام کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کفر کے معنی چھپانے کی بھی آتے ہیں، اس لیے عربی میں رات کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی تاریکیوں سے انسان کو چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ حضرت اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہندو مذہب کی بعض کتابوں میں غیر ہندو کے لیے لفظ ملیج استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے ناپاک کا۔ اس میں انسان کی توہین ہے، ورنہ کافر کا لفظ تو تورات اور انجیل میں غیر یہودی اور غیر عیسائیوں کے لیے بھی ہوا ہے۔ یہ اس لفظ کافر کی حقیقت ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے بہترین طریقے سے وضاحت فرمائی۔ اب میں حضرت سے کہوں گا کہ اگلا سوال پیش کریں۔ جی مولانا صاحب، آپ کے اسلام میں عورتوں کے ساتھ جو حلالہ کروایا جاتا ہے، ان کو مجبور کر کے، ان کے آزادی کو، ادھیکار کو چھین کر، ان کو زبردستی کر کیا ان پر یہ ظلم کرنا، ان پر انیائی کرنا صحیح ہے؟ نہیں حضرت، دراصل دنیا نے جس حلالے کو اسلام سے جوڑا ہے اس کا اسلام میں کہیں تذکرہ ہی نہیں، بلکہ اسلام میں تو نکاح ثانی کا ذکر ملتا ہے۔ آج کل جو پہلے سے طے کر کے نکاح کیا جاتا ہے، جس کو حلالے کا نام دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں پر تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ شرعی طور پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ مغلظہ ہو جائے تو اب یہ شخص اسے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ کسی دوسری جگہ شادی کر لے، پھر وہاں بھی ان دونوں کے درمیان نباہ نہ ہو اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو اب پہلے شوہر کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ باقی طریقے جو لوگوں نے رائج کر رکھے ہیں وہ سب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں غور کریں تو عورت پر کوئی ظلم نہیں، بلکہ اس میں شوہر کی غیرت کو للکارا گیا ہے، اور شوہر کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ طلاق جیسے معاملے میں جلد بازی نہ کرنا، ورنہ تیری بیوی کسی دوسرے کے نکاح میں چلی جائے گی۔
اس حکم میں تو گویا عورتوں کو حق مل رہا ہے۔ حضرت جو آدمی جیسی اینک لگا کر دیکھتا ہے اس کو ویسے ہی نظر آتا ہے۔ اگر آپ اسلام کو اچھی طرح پڑھو گے، اچھی نیت سے پڑھو گے، سمجھو گے تو آپ کو حقیقت کا علم ہوگا۔ جی مولانا صاحب، میں آپ کی تمام باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں، تمام باتوں سے سہمت ہوں۔ ادھر ادھر سے باتیں سن کر میرا ذہن منتشر ہو گیا تھا، لیکن آپ سے گفتگو کر کے ذہن صاف ہو گیا ہے، اور جب بھی ایسے شکوک و شبہات ہوں گے، ڈاؤٹ ہوں گے، میں آپ جیسے حضرات سے مل کر اپنے ذہن کو صاف کروں گا۔ محترم حاضرین، آج کے اس شو سے ان تمام پروپیگنڈوں کی حقیقت واضح ہو گئی جو مغربی میڈیا کے واسطے سے چلائے جا رہے تھے۔ دونوں حضرت سے وقت اتنا ہی ملا تھا، ورنہ ابھی کچھ اور بھی سوالات تھے، مثلا حجاب اور اسلامی سزائیں۔ انشاءاللہ پھر وقت ملا تو ان پر بھی کبھی چرچا ہوگا۔ اب میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس شو میں تشریف لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔